بزرگان محترم، ایک ہفتے کا وقفہ رہا، اس کی وجہ میں آج آپ لوگوں کو بتا دوں تاکہ آئندہ بھی آپ الرٹ رہے۔ چند سال پہلے، غالباً کووڈ سے پہلے تھا ہاشم بھائی، مجھے گلے کے اندر ایک تکلیف ہوئی تھی، جہاں سور پیٹی ہے، جہاں سے آواز نکلتا ہے۔ یہاں بھی چیک اپ ہوتے رہے، کیمرہ بھی اتارا گیا۔ پھر میں انڈیا گیا اور انڈیا کے اندر بھی جو ENT کا اسپیشلسٹ ہے اس سے میں نے تشخیص کرائی کہ بھئی کیا معاملہ ہے۔ تو وہاں کا نظام بہت اچھا تھا۔ یہاں تو انہوں نے کیمرہ اتارا تو مجھے نظر نہیں آیا کہ اندر کیا ہے کیا نہیں ہے، ڈاکٹر کو نظر آ رہا تھا، لیکن وہاں کچھ ایسا سسٹم انہوں نے بنایا ہے ادھنا کے اندر۔ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تھا تو میں دیکھ بھی رہا ہوں، وہ جو اندر اتر رہا ہے تو وہ سامنے جو اسکرین لگی ہے اس میں نظر آ رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارا جاب کیا ہے، کیا کام کرتے ہو؟ تو میں نے ان کو کہا کہ پروچن دیتا ہوں۔ میں نے کہا امام ہوں، بچوں کو پڑھاتا ہوں اور بیان کرتا ہوں، پروچن دیتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں سمجھ گیا، جو چیز تمہیں ہے اسے دیکھ کر اسی لیے میں نے پوچھا۔ تو مجھے کہنے لگا 6 مہینے کے لیے بالکل اسے بند کر دو، ٹوٹلی۔ اور پھر کہنے لگا کہ اگر تم پروچن دو تو ہر 15 منٹ کے بعد 5 منٹ کا وقفہ رکھنے کا۔ تو میں نے سوچا کہ اس نے جو باتیں بتائی اپنے ایک بھی کام کی نہیں ہے، سارا دار و مداری گلے پر ہے۔ نماز پڑھانی ہے تو گلا، دین کی بات کرنی ہے تو گلے کا استعمال ہے، اور ہر 15 منٹ کے بعد 5 منٹ رکنے کا۔ میں نے کہا بداری پہلا بازی اٹھنا ہی جائے کہ 5 منٹ ہوتی وار جوانی۔ نورانی بھائی تو کداچ باڑجی اگربتی بھی ہلکایا ہوئے کہ پاچھا آؤں کہ 5 منٹ جو مل رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ہر 15 منٹ میں 5 منٹ جو ہیں وہ رکنے کا۔ پھر آگے کہنے لگا کہ ڈیری پروڈکٹ نہیں کھانے کا، تیز تیکھو نہیں کھاوانو، تیل والا نہیں کھانے کا، ٹھنڈا نہیں پینے کا۔ تو میں کہ بھائی ابھی تو خالی مرواں باقی رہی ہو، تو پھر کیا کھایا آدمی؟ یہ نہیں کھاؤ، وہ نہیں کھاؤ۔ یہاں کے ڈاکٹر تو نہیں بتاتے، آپ کو معلوم ہے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ یہ نہیں کرنے کا۔ تو کہنے لگا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو سور پیٹی ہے اس پہ سوجن آ جاتی ہے، جہاں سے آواز نکلتا ہے اس پہ سوجن آ جاتی ہے۔ اور میں نے اس کو کہا کہ یہ مسئلہ مجھے 3-4 مرتبہ ہوا تو رات تک میرا گلا ٹھیک ہوتا ہے، لیکن صبح جیسے ہی اٹھتا ہوں تو ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ چمڑی گلے کی نکل کر یہاں میرے دانت تک آ گئی ہے، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے۔ اور میں جو بولوں آپ کو سمجھ نہیں آئے گا کہ میں کیا بول رہا ہوں۔ اچھا، پہلی مرتبہ جب یہ ہوا تو میں ڈر گیا۔ جب پہلی مرتبہ ایسا ہوا، میں صبح اٹھا، سب سے پہلے یہ چیز میرے ساتھ ہوئی، ہمارے عبدالرؤف بھائی جو ہیں ملک پور والے، ان کی اہلیہ کا انتقال ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ تو ان کا فون آیا تھا کہ نماز جنازہ تجھے پڑھانی ہے اور قبرستان بھی تجھے آنا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب انہوں نے مجھے اگلے دن بتا دیا، دوسرے دن نماز بھی مجھے پڑھانی ہے، قبرستان بھی جانا ہے، لیکن میں تو بول ہی نہیں سکتا۔ تو میں نے ان کو میسج کر دیا کہ بھائی میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں نے سب بتایا نہیں ان کو، میں نے کہا میں نہیں آ سکتا۔ تو میں ڈر گیا، ڈر کے مارے میں نے اسی کیزنو روڈ پر ایک ڈاکٹر رہتے ہیں، ڈاکٹر بلال، جانتے ہو نا، وہ بھی ملک پور کے ہیں، مولانا صادق جو ہے ہمارے، ان کے داماد۔ تو میں نے گھر والی سے کہا کہ ڈاکٹر بلال کو فون لگاؤ۔ میں ڈر گیا تھا، میں نے کہا اب ایک دم سے یعنی میری آواز ہی نہیں نکلتی اور یوں لگتا ہے کہ اندر سے گویا وہ چمڑی پوری یہاں دانت تک آ گئی ہے، اور میں بول نہیں پا، بالکل بولنے
کی حالت میں ہی نہیں میں. تو ڈاکٹر صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، وہ آئے اور انہوں نے دیکھا، مجھے تسلی دی کہ گھبرانے کی چیز نہیں ہے. پھر میں نے اپنے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ لیا اور اس نے اینٹی بایوٹک دی، اور کچھ دنوں میں یہ معاملہ الحمدللہ جیسا ہونا چاہیے ویسا ہو گیا، صحت یابی ہو گئی. لیکن اس ڈاکٹر نے مجھے یہ بتایا کہ تجھے جب بھی یہ کام ہوگا تو فجر میں ہوگا. جب بھی ہوگا تو کب ہوگا؟ فجر میں ہوگا، یعنی سو کر اٹھنے کے بعد ہوگا کہ رات کے اندر. اور یہ ہو جائے گا کوئی بھی ایسی چیز کہ جو نہیں کھانی چاہیے مجھے یا نہیں پینی چاہیے، میں نے اس کو استعمال کر لیا تو یہ ہو جائے گا. اب اس نے، میں نے آپ کو بتایا یہ ساری لسٹ دی ہے، میں کس کس سے بچوں؟ ہیں عبدالقادر چچا، کس کس سے بچا جائے؟ تو وہ پتہ نہیں ہے کہ کب ہو جائے. تو یہ 3-4 مرتبہ جو ہے ہوا. اچھا، پھر میں نے کہا کہ یہ اینٹی بایوٹک بار بار لینا یہ بھی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے. آپ جانتے ہیں کہ لمبی عمر میں پھر اس سے بھی مسائل ہوتے ہیں آگے جا کر. تو میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کوئی ایسا گھریلو علاج ہو. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ یہ جو ارد ہوتی ہے، ارد کیا بولتے اردو میں؟ ہلدی. ہاں، تو انہوں نے کہا یہ جو ہلدی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی طور پر اس کو اینٹی بایوٹک بنایا. ہاں، یہ بڑی مفید ہے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پیور ہلدی اپنے پاس رکھو. تو یہی ڈاکٹر بلال کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، ان کے پاس وہ انڈیا سے پیور ہلدی لائے تھے، وہ مجھے دی. مجھے کہا کہ فوراً جیسے ہی یہ چیز ہو استعمال کر لینے کی، ایک دم گرم گرم جتنا میں برداشت کر سکوں اتنا مجھے پینا ہے. تو وہ چیز واقعی میں یعنی صرف محسوس نہیں ہوتی، وہ آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ میرا آواز ہی نہیں نکلتا. تو وہ میں پیتا ہوں تو دھیرے 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 وہ مجھے پینا پڑتا ہے. تو الحمدللہ اب میں اینٹی بایوٹک میں نہیں لیتا، یہ ہلدی سے کام چل جاتا ہے، لیکن فوری طور پر نہیں. اس لیے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ہم فجر میں نہ آ پائے تو یوں مت سمجھنا کہ مول صاحب ہوئی گلا ہے. ہاں، آ کر یہاں پڑھنا ہے. اب میری حالت ہی ایسی نہیں ہوتی، اور نہ فون کا انتظار کرنا کہ میں آپ کو، میں بول ہی نہیں پاتا، میری آواز ہی نہیں نکلتی. تو یہ اچانک جو ہے ہو جاتا ہے. اچھا، اس دن بھی آپ دیکھیں ایک ہفتہ فاروق بھائی میں نہیں آیا، آپ جانتے ہیں بیان سب کر کے گیا تھا، اور اچانک وہ چیز صبح میں پھر ہو گئے، وہ اچانک سے. اس لیے کمیٹی والوں تک بھی پہنچا دو. اور یہ بیٹھے ہوئے આપણે તા બી મેં કે મસ્જિદમાં બી લેબરને કન્ઝર્વેટિવ જેવું જ છે. હેલો જાઈને આ આવે ના જાઈને હેલો આવે, એટલે આ બેઠલા જ છે રહ્યા. તો બહرحال کیا ہے کہ آپ بھی یاد رکھیں، اور آپ جتنا برداشت کر سکتے ہو کرے، نہ کر سکتے ہو تو گھر بھیج دے، ویسے بھی گھر ہی بیٹھے ہم. تو خیر بہرحال یہ مسئلہ ہو گیا تھا. الحمدللہ دھیرے دھیرے ابھی اچھا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے عبدالصمد چچا کو بھی جزائے خیر دے، انہوں نے بھی مجھے مشورہ دیا کہ آپ آرام کر لیجئے. تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. اور ہمارے حافظ امتیاز کو خاص طور سے انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی، اور یہ وقت میں عشاء 11:15 کو اور فجر 4:15 کو، بڑا مشکل وقت ہے. میرا ایک ساتھی مجھ سے کہنے لگا کہ مول صاحب تمہیں ઊંઘ આવે એમ کہ આ ટાઈમ પર 11:15 عشاء અને સવારે ફજર કેવું રહીએ؟ تو وہ عالم ہے. میں کہ بالکل وہی جو اللہ نے فرمایا ثم لا يموت فيها ولا يحيا. ہماری حالت جو ہے وہ ویسی ہوتی ہے، نہ سو پاتے ہیں نہ جھاگ پاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا سوئے ہوئے ہیں، تھوڑا تھوڑا جھاگ رہے ہیں. تو اسی طرح کا جو ہے وہ معاملہ ہوتا ہے. تو فجر کا معاملہ بڑا سخت ہے. خیر بہرحال تو آپ دعا بھی فرمائیں اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل صحت شفا دے. اچھا، ایک چیز دیکھیے، اللہ تعالیٰ بعضوں کو کتنی فراست دی ہوئی ہوتی ہے. ہمارے چودھری صاحب کے صاحبزادے ڈاکٹر محمود، اللہ ان کو بھی جزائے خیر دے، جب مجھے یہ چیز ہوئی شروع میں تو میں نے ان سے بھی مشورہ کیا. میں نے کہا کہ مجھے یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے. تو چودھری صاحب اللہ نظر بد سے بچائے، آپ کا بیٹا بڑا ہوشیار ہے، اس نے رپورٹ آنے سے پہلے مجھے کہا کہ امام صاحب گھبراؤ مت، آپ کو جو پرابلم ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ویسا ہی پرابلم ہے جو عام طور پر سنگر لوگوں کو ہوتا ہے.
پاپ سنگر. کس کو ہوتا ہے؟ پاپ سنگر. چونکہ ان کو گانا ہے تو گانے کی وجہ سے کہاں بوجھ پڑتا ہے؟ گلے کے اوپر جو ہے بوجھ پڑتا ہے. تو ڈاکٹر محمود بھی مجھے کہنے لگے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ ہفتے میں 4 دن بولتے ہو اور جمعہ ہے تو 5 دن. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ اس کو بند کر دو. میں کہ ابھی دکان بند تھا ہے نہیں. تو خیر بہرحال انہوں نے اشرف بھائی اسی وقت سے مجھے کہہ دیا کہ یہی مسئلہ تمہیں لگتا ہے. لیکن خیر دل کو تسلی تو چاہیے ہوتی ہے اور خاص کر گلے کا مسئلہ. خیر بہرحال اللہ تبارک و تعالی دعا فرمائے, صحت شفا کی دولت سے مالا مال فرمائے. مجھے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کل کے تعلق سے. ہم جانتے ہیں کل کون سا دن ہے اسلامی اعتبار سے. ایک شاعر نے جس کے تعلق سے کہا ہے, حبیب جالب کا شعر ہے, نہ گفتگو سے اور نہ شاعری سے جائے گا, عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. نہ گفتگو سے اور نہ شاعری سے وہ جائے گا, عصا اٹھاؤ کہ فرعون اسی سے جائے گا. اور کسی اور نے کہا ہے کہ خدا جب کسی کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے, خدا جب کسی کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو مکڑی کے جالوں کی چادر تان لیتا ہے. سمجھ رہے اشارہ کدھر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ غارے. ہاں ارے یار اس میں بھی اختلاف ہیں, کوئی ہیرا کہہ رہا ہے, کوئی سور کہہ رہا ہے. امتیاز بھائی ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ کہ بندہ ابن بطوطہ سے زیادہ ہی گما ہے. دنیا کا کوئی کھنڈ ایسا باقی نہیں ہے کہ جہاں بندے کی حاضری نہ ہوئی ہو. جتنا اختلاف دینی بنیاد پر سرزمین برطانیہ میں نے دیکھا کہیں نہیں دیکھا. یہ حضرت فرماتے تھے کہ سرزمین برطانیہ میں دینی بنیاد پر جتنا اختلاف ہے کہیں نہیں دیکھا. تو میں بھی یہاں دیکھتا ہوں, جب بھی آپ سے کچھ پوچھتا ہوں کوئی کچھ بولتا ہے, کوئی کچھ بولتا ہے, ایک پیج پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے. تو کہاں ہے؟ ہاں تو مکڑی کے جالوں کی کیا تاندی تھی چادر. تو لتا حیا لکھتی ہیں کہ خدا جب کسی کی حفاظت کی تھان لیتا ہے تو مکڑی کے جالوں کی چادر تھان لیتا ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے تو سمندر بھی راستہ دے دے گا. یہی آپ کو بتانا ہے, حضرت موسیٰ کا قصہ اس طرف اشارہ ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے تو سمندر بھی راستہ دے دے گا, اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے لیتا ہے. سارے انبیاء کے قصے کی طرف اشارے ہیں. ہاں اور غیر مسلم ہے شاعرہ, اللہ اس کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. ہاں ابھی حیات ہے, بقید حیات ہے. کتنی اچھی بات لکھی قرآن کہ قرآن کریم کی آیات اور انبیاء کے جو قصے ہیں واقعات اس نے کتنی خوبصورتی سے اس کو بیان کیا ہے, منظوم اس کو پیرو دیا ہے کہ خدا جب کسی کی حفاظت کی ٹھان لیتا ہے تو مکڑی کے جالوں کی چادر تان لیتا ہے. اگر وہ زندگی لکھ دے تو سمندر بھی راستہ دے دے گا, اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر بھی جان لے لیتا ہے. اور اللہ کا لشکر کیسا ہے, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مچھر نے جو جان لی تھی نا وہ بھی کیسا تھا؟ لنگڑا تھا. کیسا تھا؟ لنگڑا مچھر. اس نے اس کو جو بادشاہی کا غرور تھا, گھمنڈ تھا, ساری خاک میں ملا دیا. لنگڑا مچھر وہ کیا کرتا تھا؟ کہ وہ گھس گیا اور جا کر وہ اس کو حیران کرتا تھا, اس کو چین نہیں آتا تھا. تو وہ بادشاہ خود کہتا تھا نمرود کہ مجھے کیا مارو؟ جوتے مارو. مجھے جوتے مارو, چپل مارو. تو کمبخت نے اتنی مار کھائی پھر بھی دماغ ٹھکانے نہیں آیا. پھر بھی ایمان تو نہیں لایا, پھر بھی اس کا دماغ جو ہے وہ ٹھکانے نہیں آیا. تو بعض لوگوں پر بھی جتنے حالات آ جائے دماغ ٹھکانے نہیں آتا ہے, اور جن کا آنا ہوتا ہے معمولی سی بات پہ راہ راست پر جو ہے وہ آ جاتا ہے. ایسے کتنے قصے ہیں آپ کو معلوم ہے. بہرحال کل کا دن
کون سی تاریخ ہے کل؟ 10 محرم الحرام، 10ویں محرم الحرام، جس کو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس سے تعبیر کیا؟ عاشورہ۔ اس کا نام کیا آیا ہے؟ عاشورہ۔ عاشورہ یعنی 10واں دن۔ عشر کہتے ہیں 10 کو۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں بھی ہے یہ لفظ، اور سورہ یوسف کے پہلے رکوع میں بھی ہے۔ سورہ بقرہ میں آیا تلک عشرۃ کاملہ، تلک عشرۃ کاملہ۔ تو یہ عشرہ اسی سے ہے عاشورہ۔ عاشورہ، عشر کہتے ہیں 10 کو، اور عاشورہ یعنی 10ویں محرم الحرام، اس کا دن۔ حدیث پاک کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کس کے روزے فرض ہو گئے؟ فرض ہوئے تھے عاشورہ کے۔ تو عاشورہ کا روزہ یہ فرض تھا۔ اچھا، یہاں بعض لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ جو آگے بات آئے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا مدینہ منورہ میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، نبوت کے بعد حنیف بھائی 13 سالہ زندگی حضور نے کہاں گزاری؟ مکۃ المکرمہ میں۔ وہاں یہود نہیں تھے، وہاں یہود نہیں تھے، اور اخیری 10 سالہ زندگی کہاں گزاری؟ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں۔ اب یہاں یہودیوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ پڑا ہے، تو وہاں پھر وہ سوال کیا تھا کہ تم نے آج کیوں روزہ رکھا ہے عاشورہ کا؟ تو لوگ اس روایت کے مفہوم سے یوں سمجھتے ہیں کہ مسلمان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچ کر عاشورہ کا روزہ یہودیوں کو دیکھ کر رکھا، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ روزہ مسلمان پہلے سے رکھتے چلے آ رہے تھے، اور امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ یوں بیان کرتی ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے، عاشورہ کا روزہ صدیق بھائی کیا تھا؟ فرض تھا عاشورہ کا روزہ۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض قرار دیے گئے اور فرض ہو گئے، تو اب عاشورہ کا روزہ کیا ہو گیا؟ نفل ہو گیا، کہ اب یہ روزہ نفل ہے، جو رکھنا چاہے رکھے، جو نہ رکھنا چاہے نہ رکھے۔ لیکن پہلے یہ روزہ کیا تھا؟ یہ فرض تھا۔ اور ایک روایت میں صحابی بیان کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب عاشورہ کا روزہ فرض ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ رجلم من اسلم، کہ جس صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرنے کے لیے بھیجا، وہ قبیلہ بنو اسلم سے تھے۔ کس سے تھے؟ قبیلہ بنو اسلم سے تھے، اور کہاں کہ جاؤ، جا کر بستی میں آواز لگاؤ، اعلان کر دو۔ یہ مائک تو تھے نہیں پہلے دور میں، ہے نا، مائک تو تھے نہیں پہلے دور میں۔ تو یہ تو میں جب نادر میں پڑھتا تھا اس وقت بھی دیکھا، حالانکہ اس وقت نظام تھا، مائک آ گئے تھے، لیکن پھر بھی وہ ایک دف جس کو بولتے ہیں نا، تو وہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف سے وہ کیا ہوتا ہے؟ کھلا ہوتا ہے، بند نہیں ہوتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف سے کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اس میں وہ لکڑی سے بجاتے تھے۔ یہ نادر میں نے دیکھا، اور پھر اعلان کرتے تھے کہ فلانا کا نکاح ہے فلانی مسجد میں اور فلاں ٹائم پر، یا فلانے کا انتقال ہو گیا ہے تو اتنے بجے اس کی کیا ہوگی؟ نماز جنازہ ہوگی۔ یہ نادر میں نے دیکھا جب میں پڑھتا تھا اس وقت۔ تو یہی عمل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا کہ منادی جا کر محلے میں، بستی میں وہ آواز لگاتا تھا۔ بلکہ میں نے تو ہاشم بھائی اپنے گاؤں میں یہ بھی دیکھا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو غری کے رحمت کرے، ہمارے یہاں ہوتے تھے ماما حق اللہ جس کو بولتے تھے، کہ کولا ان کی جو سننے میں، وہ ہر روز صبح میں بستی میں مسلمانوں کے محلے میں آواز لگاتے تھے، لوگوں کو جگانے کے لیے جاتے تھے نماز فجر کے لیے، اور مخصوص وہ الفاظ
وہ بولتے تھے کہ اٹھو اٹھو نماز فجر کا وقت ہو گیا، جس نے فجر کی نماز پڑھی اس نے اسلام کا جھنڈا پکڑا، اور جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نے شیطان کا جھنڈا پکڑا، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہے شیطان اس کے کان میں پیشاب کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے وہ آواز لگاتے تھے۔ اور اللہ کا بندہ عمران بھائی کوئی موسم ہو، علامہ اقبال علیہ الرحمٰن نے فاروق بھائی کہا ہے کہ بہار ہو کہ خزاں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس پہ عمل ہم نے ان کا دیکھا، سائیکل پہ نکلتے تھے، بارش ہو رہا ہو، ٹھنڈ کا زمانہ ہو، گرمی ہو، کچھ ہو، اللہ کا بندہ سائیکل لے کر وہ آواز لگاتا تھا۔ خیر بہرحال تو حضور نے وہ منادی کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ جا کر اعلان کرو مسلمانوں سے، مسلمانوں کے محلے میں جاؤ، کیا اعلان کرو؟ حضور نے فرمایا جا کر کہو من کان اکل فلیسم بقیت یومہ ومن لم یکن اکل فلیسم۔ دو باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا کر اعلان کرو اور یوں کہہ دو کہ جس نے کچھ کھا لیا ہے پی لیا ہے تو اب وہ پورا دن یعنی روزہ جب تک ہے، یعنی مغرب کا وقت ابتدائی ہوتا ہے وہاں تک کھانے پینے سے رک جائے۔ اگرچہ اس نے کھا پی لیا ہے، اب اس کا روزہ تو نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کھا پی لیا تو عبد الصمد چچا روزہ ہوگا؟ ہاں ہوتا ہے ہونے والوں کا اپواس، اور اس میں کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو میں کیا ہو تو اپنا آخی زندگی راکھی ہے نا۔ دیکھا فاروق بھائی یہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ ظہر کی نماز میں بھی میں پڑھا رہا تھا، اثر میں بھی ہوا، ظہر میں بہت ہوا، تو اب عجیب میری حالت ہوتی تھی۔ میں نے کہا یار ادھر میں بھی جو ہے ایک عجیب کراہت محسوس کر رہا ہوں، پیچھے نمازی بھی کراہت محسوس کر رہے ہوں گے۔ ایک تو ویسے ہی ہماری نماز میں سعد اللہ صاحب خشوع خضوع ہے نہیں، اور جو کچھ تھوڑا بہت ہوتا ہے تو یہ رہنے نہیں دیتا ہے شبیر چچا۔ لیکن ضرورت بھی ہے، مجھے پتا ہے لوگ ہے، اب ضرورت ہے کیا کرے، لیکن بہرحال کوئی اس کا آلٹرنیٹیو ہو تو یار ڈھونڈو، آواز کچھ جو ہے وہ اوپر تک جاتی ہو تو کچھ ڈھونڈو۔ یہ درمیان میں وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اور ہماری قوم کا مسئلہ کیا ہے، اب یہ آواز کرے گا اس میں بھی الزام مجھے ہی دیں گے، دیکھیں یار مول صاحب એવી રીતના તો કેમ ઊભા થઈને બેઠા થાય કે આમાં ખડખડ ખડખડ થાય જ કરે, તો મેં કે એના પાસે તો દિમાગ નહીં મળે, તમારા પાસે છે તમે સમજો। ہاں تو بہت عجیب وہ مطلب یہ ہوتا ہے۔ اور اگر آواز پہنچ جاتی ہے، ایک مسئلہ یاد رکھو، یہ مسئلہ ہے اور میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، الحمدللہ ہماری مسجد میں ایک حد تک اس پہ عمل بھی ہے۔ اگر امام صاحب کی آواز پہنچ جاتی ہو، نمازی اتنے ہی ہے کہ امام کی آواز پہنچ جائے، اس کو استعمال مت کرو۔ ہاں اس کے استعمال کو منع لکھا ہے علماء نے، فقہا نے۔ کب؟ جب امام صاحب کی آواز کیا ہو، دیکھا ہے کہ آواز پہنچ جائے۔ اب دیکھیے اب دو امام ہیں، تو امام محمد جو ہیں ہمارے، تو ان کی آواز کیسی ہے؟ میرے مقابلے میں تھوڑی پست ہے، اور میری آواز اس کے مقابلے میں زور سے ہے، تو ٹھیک ہے اگر ان کی باری ہے نہیں پہنچتی، اگر ایسا ہے تو میں نہیں کہتا کہ نہیں پہنچتی، اگر ایسا ہے تو پھر پہنو، اور اگر میری بھی نہیں پہنچتی تو میں بھی جو ہے وہ لگاؤ، لیکن پہنچ رہی ہو تو خواہ استعمال مت کرو۔ دیکھیے یہ ایک ذہنیت، اس کو سدھارو۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے بریڈ فورڈ گئے، لیسٹر گئے، باٹلی گئے، والسل گئے، برمنگھم، جہاں کہیں گئے، کسی مسجد میں کوئی نئی چیز عارف بھائی دیکھ کر آئے تو کہ بھائی આપણે તો બી એવું થવું જોઈએ۔ ارے بھائی ان کو سدھارتے تم کہ ہمارے یہاں نہیں ہے، تم اپنے یہاں بند کرو، لیکن وہاں دیکھ کر آئے تو یہاں کیا کرنا ہے کہ وہ شروع جو ہے وہ کرنا ہے، نہیں۔ خیر بہرحال تو یہ بھی ایک ذہنیت جو ہے وہ ہماری بنی ہوئی ہے۔ دیکھیں میں کچھ نہیں کر رہا ہوں، میں ہل بھی نہیں رہا ہوں، چھوڑ دے، نہیں چھوڑ دیں گے تو کیسے بجے گا؟ یہ فاروق بھائی اس کو بند کر دیتے، گلے میں خراش ہے۔ اب جاہد بھائی یہ نیچے ہوگا کہ نہیں؟
ہاں کرو نہیں, میں لوگوں کو دیکھوں کہ اس کو دیکھوں. رہو دیو ટાઈટ છે, રહો ટોળી બોડી રાખે તો પાછું મગજ મારી. રહો દ્યો. આનાથી નહીં થાય, આવું તો ને બસ થઈ ગયું જેટલું હતું. ના પડે ઠીક આ હારામાં હારું હાથમાં લેવાય તો આ લેવાય ને. તમારા હાથ દુખી જાય કાતર બધું. देखिए यहाँ एक मसला समझे. अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ऐसा दीन दिया है, ऐसा नबी दिया है कि जिसके हर जुमले में, हर कलीमे में उलूम के समंदर है. हाँ, हुजूर की एक सिफत नूरानी भाई क्या है? जवामिउल कलीम. जवामिउल कलीम का क्या माना? अल्फाज कम और माना ज्यादा, मफहूम ज्यादा. जिसको हमारे यहाँ मुहावरे में बोलते हैं कि दरिया को किस में बंद कर दिया? कूजे में. तो कूजे में दरिया कभी बंद होता है? नहीं होता है. हाँ, वो अलिफ लैला जैसा थोड़ी है वो जिनको अंदर बंद कर दिया था. तो खैर बहरहाल क्या है कि हुजूर ने ये मसला याद रखना है. बहुत सौ को ये मसला याद नहीं होता और बाज़ लोगों को पता होता है तो गलत अमल करते हैं. सुनो, ये पहला जो हुजूर ने हुक्म दिया, मन कान अकल फलियसुम बक़ियत यौमिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, कि जिसने खा पी लिया. ये ऐलान कब हो रहा है? याद रखो, दिन में हो रहा है, रात में नहीं हो रहा है. ये ऐलान कब हो रहा है? दिन में हो रहा है. आशुरा जी दिन में हो रहा है और आशुरा के दिन ये ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि जिसने खा पी लिया तो उसे भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं कि अब बकिया दिन यानी रोज़ा जब इफ्तार होता है वहां तक वो न खाएगा न पिएगा. कैसे रहेगा? रोजे दार की तरह रहेगा. ये हुजूर फरमा रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं कि लोगों में ऐलान कर दो, खा पी लिया है तो अब बाद में न खाए न पिए. यहां से अब मसला निकला कि किसी आदमी ने क्या कर लिया. हाँ, एक होती है भूल और एक होती है गलती. समझ आए ना, दो में फर्क है. अब भूल से खा लिया था उसने, तो भूल से खाने से तो अब्दुल कादिर चाचा रोजा टूटता है? नहीं टूटता है. भूल से खाने से नहीं टूटता है. लेकिन वो भूल हमारे बचपन वाली अब नहीं होगी. हाँ, बचपन में हमने भी किया है कि जाना जो ने दिल ने એવું સમજાવે કે તું ભૂલથી ખાતો છે. हैं तो बच्चा होता है ना. बचपना तो बचपना होता है. तो भूल और गलती समझो. भूल ये है कि आदमी को याद न रहे और गलती ये है कि याद था और भूल गया. समझ आ रहा है फर्क? है भूल क्या है कि याद ही नहीं है और गलती क्या है? याद था और भूल गया. दोनों में फर्क है ना? है अताउर रहमान साहब, फर्क है ना दोनों में? हाँ, दोनों में जो है वो फर्क है. अब मिसाल ले लो, एक आदमी ने खाया भूल से, अब उसे याद आ गया कि रोजा है. अब खा लिया, याद नहीं था, रोजा नहीं टूटा. लेकिन अब उसको मसला मालूम नहीं था और यूं सोचा कि यार चलो वैसे भी खा लिया है फिर और खा ले. अब क्या हो गया? टूट गया रोजा. वुजू करने के लिए बैठा, याद नहीं है, पानी चला गया. रोजा याद है, इसीलिए वुजू के अंदर फुकहा ने ये लिखा कि रोजे की हालत में गरारे नहीं करने. गरारे जानते हो? अब तो मैं देखता भी नहीं किसी को. मैंने बचपन में बूढ़ों को देखा, वो गरारे करते रही हूँ हैं. और बाज तो वो मिसवाक भी है ना, अंदर वो गरारे करते थे. हाँ, तो वो मिसवाक आप जुबान पे वो फिराएंगे उसमें, तो ये सेहत के लिए भी फायदेमंद है. हाँ, तो वो गरारे जो है वो करते थे. अब गरारे में मुंह किधर होगा? आसमान की तरफ होगा, ऊपर होगा. तो अब रोजे में मना किया. रोजे में करने जाएंगे तो खतरा है कि पानी कहाँ उतर जाएगा? हलक से नीचे उतर जाएगा, चला जाएगा. और हलक से नीचे पानी फारूक भाई चला गया तो रोजा क्या हो गया? टूट गया. इसलिए उसको मना किया. तो खैर बहरहाल ये भूल और गलती में फर्क है. तो अब गलती से उसने खा लिया है, अब रोजा तो नहीं रहा, भूल से है तो रहा,
غلطی سے تو نہیں رہا، لیکن اب اس کو بھی بقیہ دن روزے دار کی طرح گزارنا واجب ہے. یاد رکھنا کیا ہے؟ واجب، سنت، مستحب نہیں. اب اس کو بقیہ دن روزے دار کی طرح گزارنا واجب ہے. نمبر 1. نمبر 2، لڑکا نابالغ تھا اور درمیانے روزہ، یعنی روزہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہے اور اس نے روزہ نہیں رکھا تھا، کہ نابالغ تھا، فرض بھی نہیں ہے. الحمدللہ ہم لوگ رکھواتے ہیں اور رکھانا بھی چاہیے، رکھوانا بھی چاہیے. لیکن بچپن میں نے دیکھا کہ لوگ چھوٹی چھوٹی عمر کے بچوں سے رکھواتے تھے اور پھر پیپر میں فوٹو دیتے تھے کہ جو بالکل ننو منو એમ કે 5 વર્ષનો ને રોજો રાખ્યો એમ કે તમે કે રાખ્યો તો પેપરમાં દેવાની હું ضرورت ہے؟ اس کو شو کرنے کی جو ہے وہ کیا ضرورت ہے؟ اور یاد رکھو اتنے چھوٹے بچے کو روزہ رکھوانا بھی نہیں چاہیے. ہاں، ہمارے ماں باپ نے تو ایسی تربیت کی، بچے ضد کرتے ہیں، گھر کا ماحول ہوتا ہے، لوگ روزہ رکھتے ہیں تو بچے بھی کیا کرتے ہیں؟ ضد کرتے ہیں. تو میرے والد مرحوم ہم سے فرماتے تھے کہ دیکرا تو نلو نے تو تارو اردو رہنو رو جو اللہ ثواب پورا آپ پھیم کے. تو روزہ کیا کراتے تھے؟ آدھے دن کے بعد وہ توڑوا دیتے تھے کہ اب کیا کر لو صلاح الدین بھائی کہ وہ کھا لو، اب کھا لو. تو بہرحال حضرت تھانوی کا بڑا پیارا ملفوظ ہے، اگر آپ جملہ سمجھیں گے تو مسئلے کا مسئلہ اور لطف کا لطف. حضرت تھانوی فرماتے تھے اتنے چھوٹے بچے سے روزہ نہ رکھواؤ کہ روزہ ختم ہوتے ہوتے اس کا روزہ بن جائے. سمجھ آیا سمجھ؟ ہاں، قبر نہ بن جائے اس کی، بولتے ہیں نا روزہ مبارکہ، روزہ. تو فرمایا کہ وہ نہ بن جائے. تو اتنے چھوٹے کو دیکھیے، نماز کے لیے شریعت نے تحدید کر دی ہے. بچے کو میں اور آپ ہمارے بچوں کو نماز کب سے پڑھائیں گے؟ یہ حدیث میں موجود ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو کیا کرو؟ نماز کی تلقین کرو. اور 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو کیا کرو؟ ارے یار یہ مت بولو ہیں، لیکن سمجھ جاؤ ہیں، اب کہاں بیٹھے ہیں اس کا بھی خیال رکھو. تو خیر بہرحال کیا ہے کہ وہ کرو. ہاں فاروق بھائی ایک દિવસ એમ જ બેઠલો હતો તો મેં કે ચાલ જરા કંઈ લખા કરું, મને આદત છે તો મેં લખ્યું. મેં કે એમ તો યુકેની જિંદગી ફાઇન છે, એમ તો યુકેની જિંદગી ફાઇન છે, પણ બીક ત્યારે લાગે જ્યારે છોકરો ડાયલ કરે 999 છે. تو خیر بہرحال اس لیے تو یہ تحدید فرما دی. 7 سال کا ہے تو کیا کرو؟ تلقین کرو، یعنی اب اس کو سکھاؤ. 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھا دو. 10 سال کا ہو جائے ہاں یہ کرو، اس کو تنبیہ جو ہے وہ کرو. اور اس کا بیڈ بھی کیا کر دو؟ الگ کر دو. ہاں اس کا بستر بھی. اب ماں باپ اس کو اپنے ساتھ نہیں سلائیں گے، ان کو کیا کر دو؟ ان کا بیڈ جو ہے وہ الگ کر دو. خیر بہرحال لیکن روزے کے تعلق سے یاد رکھیے حدیث پاک میں کہیں نہیں آیا. کسی حدیث میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہو کہ 7 سال کا ہو جائے تو روزہ رکھواؤ، 10 سال کا ہو جائے تو روزہ رکھواؤ. روزہ نہ رکھے تو تنبیہ کرو. نماز کے متعلق ہے، روزے کے متعلق نہیں ہے. یاد رکھنا. کیوں؟ قربان جائیے شریعت پر. اللہ اکبر. روزہ بچہ چاہے جتنا اسکینی ہے، جتنا کمزور ہے، نماز پڑھنا کوئی مشکل ہے نہیں ہے. اور نماز میں شریعت نے کتنی گنجائش دے دی. اور نماز کوئی گھنٹوں کا کام تھوڑی ہے، وہ تو کیا ہوتا ہے منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے. ہاں بلکہ ہمارے تو سنت دیکھنے کی ہیں. ایک بھائی کہتا ہوتا ہے کہ اللہ نے وہ شکر کہ اللہ 3 سورت قرآن میں اتار لی છે એમ કે તે આપણા હારું જ. મેં કે કેવી? તે કે ઇન્ના આતા ના કુલ અલ્લાહ ને વલ્લાસ એમ કે આપણા હારું જ کہ ہر نماز میں کیا پڑھنے کی؟ وہی پڑھنے کی. بلکہ وہ گاڑی 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک مینیول اور ایک آٹومیٹک. تو ہمارا تو فاروق بھائی کیا حال ہے جاوید بھائی؟ سورہ فاتحہ ولضالین آمین سوچے اس سے پہلے انا اعطینا اور ولاس آ جاتا ہے اور قل اللہ احد جو ہے وہ زبان پر آ جاتی ہے کہ نہیں ایسے؟ تو خیر بہرحال یاد رکھیے اس مسئلے کو. بعض دیندار ماں باپ اس کو نہیں سمجھتے، بچے پہ زور ڈالتے ہیں کہ روزہ رکھو. شریعت نے روزے کے تعلق سے کوئی عمر نہیں بتائی کہ بچہ اتنا سال کا. ہاں بالغ ہو گیا پھر تو ہے. کیوں؟ نماز کو آدمی کھڑا ہو کر بھی پڑھ سکتا ہے، کھڑا ہو کر نہیں تو بیٹھ کر، عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نہیں تو لیٹ کر بھی جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے. روزہ یہ تو لمبا عمل ہے.
اس لیے فرمایا کہ روزے کے اندر بچے کی جسمانی طاقت دیکھی جائے گی. کیا دیکھی جائے گی؟ جسمانی طاقت دیکھی جائے گی. بعض مرتبہ بچہ 8 سال کا 10 سال کا ہے لیکن کیسا ہے؟ آپ نے کہ بالکل مائی کانگلو ہے، تو وہ جو ہے وہ ویسا ہے، بالکل میڈ ان چائنا کا جو کھلونا ہے، ادھر گرا تو ٹوٹا ادھر گرا تو ٹوٹا ہے. اور بعد ماشاءاللہ 7 سال کے ہے تو ہیں کیسے ہے؟ ہاں وہ بقرعید کا جو بکرا ہوتا ہے ویسے وہ ماشاءاللہ ہٹا کٹا جو رکھواؤ اس سے پھر کیا کرو، اس سے پھر رکھواؤ. اور ایک مسئلہ یاد رکھو، اگر اس کی حالت غیر ہو جائے اور افطار میں آدھا گھنٹہ باقی ہو، لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے. دیکھیے અડધો કલાક છે પોયરાને હુવાડે હે, માથા પર બધા પાણીના પોતા મૂકે હે અને ખબર નહીં હું ધોતિંગ કરે બધા کہ اب بچے کو کیا کرو ہیں اسلام بھائی کہ اس کو پہنچاؤ روزے تک. نہیں، اس کی حالت غیر ہو گئی ہے تو کیا کر دو، توڑوا دو. ویسے بھی اس کے اوپر کیا ہے، روزہ فرض نہیں ہوا. اس لیے مسئلہ یاد رکھو، نابالغ تھا اور کیا ہو گیا، وہ بالغ ہو گیا. اب اس کا روزہ نہیں تھا لیکن اب باقی دن وہ کیسے گزارے گا؟ میں 9 بجے تک انشاءاللہ ختم کرتا ہوں. کیسے گزارے گا؟ ارے بولو نا یار. روزے دار کی طرح گزارے گا، کچھ کھائے گا پیے گا نہیں. ایک اور مسئلہ، غیر مسلم مسلمان ہو گیا. غیر مسلم کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا. اور دن کا ٹائم ہے، رمضان کے روزے ہیں، وہ بھی اب بقیہ دن کیا کرے گا؟ ارے بولو، روزے دار کی طرح گزارے گا. ایک اور مسئلہ، ہم مسافر تھے، پلین میں تو برابر کھاتے ہوئے آئے ہیں ہلدی رام ایئر انڈیا میں. ہاں تو وہ ہلدی رام جو ہیں وہ کھاتے ہوئے وہ آئے. اب گھر پہ آ گئے، اب ہم مقیم ہو گئے، جتنے گھنٹے باقی ہے اب آپ مسافر قیاس کرے کھاتے رہو. نہیں، اب اس کو بھی، اب یہ مسافر نہیں رہا، اب یہ کہاں پہنچ گیا ہے؟ ارے بولو یار، گھر پہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے. اب اس کو کیا کرنا ہے؟ હવે તમે કે મોલ સાહેબ આપણે એરપોર્ટ પર જ બેહી રહીને ખાયા કરે تو خیر بہرحال یہ ہے. اچھا ایک مسئلہ مس انڈرسٹینڈنگ لوگ کرتے ہیں ایسا، عورت حیض سے تھی. عورت کس سے تھی؟ حیض سے تھی. وہ دن متعین ہوتے ہیں، کسی کو 5 دن، کسی کو 8 دن، اور وہ دن پورے ہو گئے. 10 دن زیادہ سے زیادہ مدت ہے، اب 10 دن ہو گئے اور وہ فارغ ہو گئی ظہر کے وقت میں. اب کیا ہے، مغرب تک کا نہیں، میں نے غلط مثال دے دی. ایک عورت جو ہے وہ پاک تھی اور وہ کیا ہو گئی، حیضہ ہو گئی. اب وہ کھا سکتی ہے. اب وہ کیا کر سکتی ہے؟ وہ کھا سکتی ہے. کیوں؟ اس کے اندر تو ایبیلٹی اور استعداد تھی رکھنے کی، وہی ختم ہو گئی ہے، اب تھوڑی رکھنے کی ہے. باقی جن لوگوں کی میں نے مثال دی ان کے اندر کیا ہے؟ استعداد ہے ابھی. اس لیے عورت پاک تھی، حیض کا خون آ گیا، وہ روزے دار کی طرح اس کو گزارنے کو فقہا نے منع لکھا ہے. اب وہ کم از کم کچھ نہ کچھ کھا لے پی لے، لیکن اتنا احتیاط کرے کہ روزے دار کے سامنے نہ کھائے. وہ کیسے کھائے؟ چھپ کر جو ہے کھائے. خیر بہرحال دیکھیے، مجھے اس عاشورہ سے کچھ سبق آپ کو دینے ہیں، لیکن اب وقت نہیں ہے کہ یہ عاشورہ کا روزہ کیوں رکھا. بہت اہم سبق ہمیں اس میں ایک ملے گا، اسلام کی اور نبیوں کی تعلیم. خالی اشارہ کر دوں، آپ کو فضیلت تو معلوم ہے کہ کل کا روزہ رکھیں گے تو ثواب کتنا ملے گا؟ 1 سال کے گناہ معاف ہوں گے. چھوٹے کون سے سال کے؟ سال گزشتہ یا سال آئندہ؟ پچھلے سال کے. گزشتہ سال کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ وہ معاف ہو جائیں گے. تو یہ رکھو. اب کتنے رکھنے کے وہ یاد رکھو. اس میں لوگوں کو ایک اور مس انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک روزہ ہم نے بچپن سے یہ سن رکھا ہے کہ 10ویں محرم الحرام کا تنہا ایک روزہ رکھا تو مکروہ ہے. ایسا ہی سنا ہے نا کہ تنہا ایک روزہ مکروہ ہے. کیوں؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں کیا کروں گا، ایک روزہ مزید جو ہے وہ رکھوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نے وفا نہیں کی تھی. حضور نے صرف خواہش کی تھی، رکھ نہیں پائے تھے. یاد رکھنا. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ بھائی جو فقہا نے یہ لکھ دیا کہ مکروہ ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ثواب میں سب سے کم ہے، ورنہ جو عمل حضور نے کیا ہو وہ مکروہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سمجھ رہے ہو؟ حضور نے کو عاشورہ کا کتنا روزہ رکھا؟ ایک ہی رکھا ہے.
تو یہ عمل تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ہاں خواہش کا اظہار کیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ عمل کرے. تو اس کے لیے 3 آپشن دیے ہیں کہ سب سے بہتر عاشورہ کے روزے 3 رکھو, 9, 10, 11, یہ سب سے بہتر. اس سے کم درجہ 9 یا 10 یا پھر 10 اور 11, اور سب سے کم صرف 10 کا. تو اس لیے کل تو کوشش کرو سب کہ انشاءاللہ اللہ مجھے اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دے, کل کا رکھو. اب آج تو پتہ نہیں آپ نے رکھا کہ نہیں رکھا ہیں, اب نہیں رکھا تو وہ تو گیا. اب 11 کا چانس ہے, 11 کا کیا ہے چانس ہے. تو اب کون سے دن روزہ رکھو, ٹیوزڈے اور وینسڈے, منگل اور بدھ کے دن وہ روزہ رکھ لو. تو ایک روزے سے زیادہ ثواب ملے گا. ہمارے یہاں کہاوت ہے جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. 2 رکھیں گے تو 1 سے زیادہ ثواب, اور 3 رکھیں گے تو اس سے زیادہ جو ہے وہ ثواب. تو اس لیے, اور اب کیوں اس کے لیے کل آپ کو بتائیں گے. خالی اشارہ جو گفتگو مجھے بعد میں کرنی ہے, خالی ہم حدیث پاک پڑھ جاتے ہیں, اس سے کیا سبق ملتا ہے وہ دیکھیں. اور یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی دیکھیے. حضور نے پوچھا مفہوم ہے کہ بھائی تم یہ روزہ کیوں رکھتے ہو, تو وجہ کیا بتائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں سے, فرعون اور فرعونوں سے کیا دی, نجات دی. تو نجات دی تو اس کے شکرانے میں کیا رکھا, روزہ رکھا. یہ انڈیپینڈنٹ ڈے جو ہے نا وہ یہیں سے ہے, خوشیاں منانا. یہ بنی اسرائیل کا کیا تھا, یوم عاشورہ پرجاستاک دن, انڈیپینڈنٹ ڈے, اور اس میں خوشی منانا مناؤ. لیکن ہم خوشی مناتے وہ الگ ہے, اور انبیاء جو خوشی مناتے وہ الگ ہے. انبیاء خوشی کیسے مناتے, روزہ رکھ کر, عبادت کر کر. یہ خوشی ہے کہ ہم عبادت مزید کریں گے. اسلام کے اندر بھی فتح مکہ ہوا, کیا ہوا آپ کو بتائیں گے. عیدین ہمارے 2 خوشیوں کے تہوار ہے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ایک نماز ایکسٹرا پڑھتے ہیں. تو خوشی میں ناچنا یہ غیروں کی رسم ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب مولوی لوگ ہوتے ہیں کہ آپ نے شادی میں ہو اپنی پویرا نہیں ناچوا نہیں دیے. میں کہ અહીંયા નાચે ને તો કબર માં પછી ના નચાવે તને ہیں. تو میں نے کہا وہ ہے ہی نہیں. وہ کہتے کہ خوشی میں اجازت نہیں ہے. اسلام لوگ کیا کہتے کہ اسلام اتنا خشک مزاج ہے, اسلام میں خوشی نہیں منا رہے. میں نے کہا منا سکتے ہیں, لیکن تو جس طرح مناتے نا اس طرح نہیں منا سکتے. اور آپ یہ بھی یاد رکھنا, اسلام میں خوشیاں دن میں ہیں, رات میں کم ہیں, کیونکہ رات میں کیا ہوتا ہے. ہاں اس لیے بھائی یہ ناچ گانا بند کرو. خوشی کا دن ہو تو خوشی منانے کی کوئی منع نہیں کرتا. اسلام اجازت دیتا ہے لیکن ناچ گان کی اجازت نہیں دیتا. بہرحال اللہ توفیق دے تو کل کا بھی روزہ رکھو. اور اور میں اب حضرت مریم والا روزہ رکھتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت. ہاں جی وہ رکھتے تھے نا, وہ حضور کے زمانے, حضور میں نے وہی کہا کہ وہ حضور کے زمانے میں بھی روزہ رکھتے تھے. مدینہ میں اس لیے میں نے کہا کہ یہودی مکہ میں نہیں تھے, مدینہ میں تھے. حضور نے پوچھا اپنے علاقے میں وہ بھی رکھتے. اچھا ظاہر بھائی نے ہوں کرواؤں کہیں گیا. اور بہت ڈاڑے دیکھا ہے.